أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے ہو رہا ہے۔ یہ حج کے موقع پر مختلف احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم خرید و فروخت کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات سے میدان عرفات سے واپس لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو بیت الحرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ایسے ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم ارکان حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او شد ذکرہ، تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر دے، تو پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے وہی کچھ ہے جو یہ اعمال کرتے رہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، تو جو مقررہ دن ہیں گنتی کے ان میں اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین، تو 2 دن کے بعد جو واپس ہو جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو اس کے بعد بھی موجود رہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ اپنے اپنے تقوی کے لحاظ سے ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف ہی اٹھائے جاؤ گے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسا ہے کہ جس کی بات دنیا میں بڑی دلکش معلوم ہوتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور انسانی زندگی اور کھیتی تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، تو جو غرور ہے وہ اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو
اللہ کی رضا کی خاطر اپنا نفس بیچ ڈالتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اللہ کی واضح ہدایت ہے۔ ہمارے جو کچھ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے، کاروباری معاملات اور دیگر جو مرضی کرتے چلے جاؤ، بس جو عبادات ہیں یا حج عمرہ ہے یا ایسے معاملات ہیں وہ کر لو تو تم بخش دیے جاؤ گے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوگلا پن کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کاروباری معاملات اور دیگر معاملات تمام طرح کے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق آپ نے سر انجام دینے۔ فَإِنْ ضَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر واضح احکام آنے کے بعد بھی اگر تم لڑکھڑا جاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، تو کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آئے ان کے پاس، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور تمام فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہم سورہ بقرہ کی آیت 210 تک آ گئے، تو یہ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھا اجر ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔